اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 30-31 دو آیت ہے۔ آیت نمبر 30 ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کے ورڈنگز پہ غور کرو۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ایسا ہی اسی طرح سے ہے، یعنی حج کی بات ہو رہی ہے نا، تو حج ہے اسی طرح ذالک، تو ومن یعظم تو جو کوئی بھی تعظیم کرے گا، جو کوئی بھی تعظیم کرے گا، یعظم حرمات اللہ، اللہ نے جن چیزوں کی حرمات رکھا ہے، یعنی کہ مطلب اس کو محترم رکھا ہے، محترم یعنی جو بھی، جیسے کہ مطلب اس کے لیے ورڈ آئے گا نا حرمات، یعنی کہ جہاں اللہ نے جس چیز کے لیے بھی حرام یعنی کہ محترم قرار دیا ہے، تو وہ محترم جس چیز کو بھی اللہ نے کہا ہے حرمات اللہ فہو خیر اللہ، تو اس کی تعظیم کرنا، اس کو آنر رسپیکٹ دینا، یعنی وہ ضروری ہے سب کے لیے۔ تو جو کوئی بھی یہ کرے گا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی مطلب اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ سیکرڈ ہے، حرمات یعنی کہ اللہ نے اس چیز کو بہت محترم بنایا ہے، تو اس کی تعظیم جو بھی کرے گا فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہت خیر ہے، اس کے لیے بہت سارا ثواب ہے اللہ کے پاس سے اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے پاس سے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے، لَكُمُ الْأَنْعَامُ، انعام یعنی کہ جو کیٹل، تو کیٹل کے یعنی جو بھی تمہارے جانور ہیں ان کو اللہ نے تمہارے لیے مطلب حلال کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر آگے بھیڑ بکری اور گائے بیل اور اونٹ، تو اللہ سوائے اس کے ما یتلا علیکم جس کے بارے میں تم کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور وہ ہے کون؟ خنزیر، کہ خنزیر جو ہے اس کو اللہ نے بتا دیا ہے پہلے ہی، سورہ مائدہ میں آ چکا ہے، ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس، لیکن اب اللہ پاک جو کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اوثان کیا ہے؟ بت، تو بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، دور کرو اپنے آپ کو، شن کرو اس کو، یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ بتوں کی گندگی جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ فاجتنبوا الرجس، تو رجس کیا ہے؟ وہ اس کا گندگی ہے، من الاوثان یعنی کہ بتوں کی، واجتنبوا، اب اور بھی امپورٹنٹ بات، اور اجتناب کرو یعنی کہ شن کرو، چھوڑ دو، مت کرو، واجتنبوا قول الزور، اور قول الزور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو دور کر لو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ کا کوئی بھی ورڈ مت بولو، ہے نا، اللہ کو جھوٹ سے کتنی بڑی نفرت ہے۔ Such is the pilgrimage, whoever honors the sacred rites of Allah, for him it is good in the sight of his Lord. Lawful to you for food in pilgrimage are cattle, except those mentioned to you as exceptions. So shun the abominations of idols and shun the word that is false. جھوٹ سے اللہ نے کہا بچو، چھوڑ دو جھوٹ بولنا،
इसकी नोट है 2805. The general food prohibitions will be found in Surah Baqarah, ayat number 173. Surah Maida, ayat number 4 and 5. और सूर्य अनआम आयत नंबर 121, 138, 146. तो ये तमाम आयतों के अंदर जो अल्लाह ने मतलब बता दिया है कि कौन सी चीज है जिसको कि प्रोहिबिट करने का है, हराम है. दे आर मेंट फॉर हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, और वो सेहत के लिए है और साफ सफाई के लिए, यानी कि बहुत ही पाकीज़गी के लिए. जो गंदे जो भी है वो उसको मना किया अल्लाह ने, गंदा रिस्क मत खाओ. बट द वर्स्ट एबॉमिनेशंस, लेकिन सबसे बदतरीन एबॉमिनेशन जो है यानी गंदगी जो है, टू शन आर दोज ऑफ फॉल्स वर्शिप, यानी जो भी झूठी बंदगियां हैं उसको सबसे पहले छोड़ो, वो सबसे गंदगी है. एंड फॉल्स स्पीच, और झूठ बोलना भी छोड़ो. झूठ चाहे वो मतलब कोई भी मतलब किसी भी तरह का झूठ बोलना, या मतलब कहीं भी किसी का हक मारना है, या किसी को झूठ बोल के चीट करना है, या फिर कोई भी बात में झूठ बोलना है, झूठी गवाही देना है, ये सब चीज से मतलब अल्लाह ने कहा दूर हो जाओ, छोड़ दो. Here the question is about food during pilgrimage, यानी हज के दौरान जो भी फूड के बारे में यहाँ कहा गया. लॉफुल मीट बट नॉट गेम इज अलाउड, यानी शिकार करने का नहीं कहा गया है, हलाल मीट की बात हुई है यहाँ पर. आयत नंबर 31. आयत नंबर 31. हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाए फतख्तफूहु तैरू औ तहवी बिही रीहु फी मकानिन सहीक. अब आयत नंबर 31 जो है उसके लिए अल्लाह ने यहां पर कहा है कि हुनफा यानी कि ईमान में सच्चे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल याद है ना, इब्राहिम हनीफा. तो वो अपने ईमान में, अपने फेथ में सच्चे थे, ट्रू इन फेथ. हुनफा सच्चे ईमान में, लिल्लाह है अल्लाह के लिए, गैर मुशरिकीन बिही, और किसी को भी तुम उसमें पार्टनर नहीं बनाते उसके साथ, यानी अपने दीन में बिल्कुल सच्चे हो, फेथ में ईमान में, अल्लाह के लिए जो अल्लाह पर ईमान है उसमें तुम बहुत ही सच्चे हो, और कोई भी शिर्क नहीं करते अल्लाह के साथ, किसी भी तरह का नहीं. वमन युशरिक बिल्लाह, तो जिस किसी ने भी शिर्क किया अल्लाह के साथ, किसी भी चीज को, किसी बात को अल्लाह ने जिस चीज के लिए मना किया है वो काम किया है, तो अल्लाह के साथ तो शिर्क किया ना. फकअन्नमा खर्रा मिनस समाए, तो वो ऐसा है, अल्लाह ने यह मिसाल दिया उसकी, कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया किसी भी बारे में, किसी भी बात में, तो झूठ बोलने पर भी मना किया गया, और जिसने झूठ भी बोला किसी भी तरह की लालच में या कोई भी मतलब, तो वो उसके झूठ बोलने में तो हर बात में शिर्क आ गया. तो वमन युशरिक बिल्लाह है, तो जिसने किसी ने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया, फकअन्नमा, तो वो ऐसा है, खर्रा मिनस समाए, आसमान से रस्सी काट दी गई उसकी, और अब वो आसमान से गिरता जा रहा है आसमान से. फतख्तफूहु तैरू, तो जैसे कोई बड़ा बाज या इस तरह का बड़ा परिंदा जो शिकार किए होते हैं, उसने आके समझो उसको स्नैच कर लिया, उसको ले खींच लिया, यानी वो बंदा जो गिर रहा था आसमान से, उसको एक बड़े परिंदे ने आके समझो पकड़ लिया, खींच लिया. तैरू औ तहवी, यानी मिसाल दी जा रही है कि यानी वो आसमान से गिर रहा था, बीच में से एक बड़ा शिकारी परिंदे ने आके भी उसको स्नैच कर लिया. हाँ, तैरू औ तहवी बिही रीहु, या फिर एक ऐसी हवा एकदम जो मतलब बहुत ही मतलब तेज, एकदम बहुत भयानक हवा है वो, तो उस हवा ने आके, औ तहवी बिही रीहु, तो उस हवा ने उसको उड़ा दी. अब यानी वो परिंदे से भी अब वो
مطلب سمجھو کہ چھوٹ گیا، اور ایک شکاری پرندے نے جیسے اٹھا کے اس کو لے جا رہا ہے ویسے ہی وہ ہوا لے کے جا رہی ہے اس کو. فی مکان صحیق، بہت دور دراز کی کسی جگہ پہ، یا سمجھو اس کو وہ ہوا نے اٹھا کے کھائی میں پھینک دی. تو اب وہ بندے کا انجام کیا؟ کہیں ہوا نے اس کو کسی کھائی میں پھینک دی، یا کہیں کسی سمندر میں پھینک دی، بیچ کہیں بھی پھینک سکتی ہے وہ ہوا. تو وہ تو ہوا تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، تو اس نے تو اس کو پھینک دی کہیں اٹھا کے، کہیں دور دراز جگہ پہ جہاں پر وہ کوئی بھی نہیں ہو اور وہ اکیلا تنہا پڑا ہوا ہے. تو اب وہ صحیح ہے کیا؟ وہ بھی تو ایک بہت بہت بھیانک بات ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا جو بھی شرک کرے گا، اور وہ شرک سب طرح کے ہوتے ہیں. جب تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو وہ بھی شرک ہے، جب تم کسی کے ساتھ مطلب جھوٹ بولتے ہو وہ بھی شرک ہے. جھوٹ کو بھی تو منع کیا نا. Being true in faith to Allah and never assigning partners to Him. If anyone assigns partners to Allah, he is as if he had fallen from heaven and been snatched up by birds, or the wind had swooped like a bird on its prey and thrown him into a far distant place. بتا دیا گیا یہاں پر. اس کی نوٹ ہے 2806. A parable full of meaning. یہ ایک ایسی مثال دی گئی ہے جس میں اچھا خاصا مطلب ہے اندر. The man who falls from the worship of Allah. وہ شخص جو اللہ کی بندگی سے گر گیا، شرک میں ڈوب گیا. The one true God، یعنی کہ وہ توحید پہ نہیں ہے، وہ توحید پر نہیں ہے، ایک اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے، وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے. is like a man who falls from heaven. اب وہ اس بندے کی طرح ہے جو آسمان سے گرا. his being taken up with false objects of worship is like the falling man being picked up in the air by birds of prey. یعنی وہ جو جھوٹی جو بھی مطلب چیزیں آبجیکٹس تھی، فالس جھوٹے آبجیکٹس، ان کی بندگی کر رہا تھا. چاہے وہ دولت کی بندگی کر رہا ہو، چاہے وہ کسی انسان کی بندگی کر رہا ہو، کسی انسان کے پیچھے وہ دیوانہ پاگل ہو گیا ہو، یا جو بھی ہو، مطلب وہ سب آ گئے اس کے اندر. صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بتوں کی تو سب سے گندگی ہے ہی بہت بڑی، لیکن باقی بھی شرک ہی شرک ہے. اس کو اپنی کرسی، اپنا پاور، ہر چیز کی اگر اس کو پڑی تو پھر سوچ لو وہ کیا ہے. تو وہ بندگی کر رہا ہے. تو وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ گرا، وہ شخص، ہوا نے بھی اس کو ایسے اٹھا لی، پکڑ لی اور پٹک دیا آگے جا کے، جیسے کہ ایک شکاری پرندے نے. بٹ the false objects of worship cannot hold him permanently in their grip. تو یہ جو تمام مثالیں دی گئی کہ اس نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا، اس نے، تو وہ جو ہے وہ فالس آبجیکٹس ہے، وہ جھوٹے معبود جن کو بھی شرک کے لیے تم نے پکڑا تھا، اب وہ تم کو اتنا مضبوطی سے تھام نہیں سکتے، کیونکہ ان کی گرپ اتنی مضبوط ہے ہی نہیں اور پرماننٹ بھی نہیں ہے. تو وہ تم کو نہیں تھام سکتے، اس لیے تم گرو گے آسمان سے. A fierce blast of wind، اور ایک بہت بھیانک چھکڑ، یعنی کہ بہت ہی بھیانک ہوا طوفانی. The wrath of Allah، یہ اللہ کا غضب اور غصہ ہے. Comes and snatches him away. تو وہ ہوا جب آتی ہے تو وہ بھی اس کو سمجھو کہ گھسیٹ کر لے کر جاتی ہے ہوا. And throws him into a place far، پھینک دیتی ہے اس کو دور دراز کسی جگہ پہ. فار، کہیں جنگل میں پھینک دیا تو سوچ لو کہ جانور اس کو چھوڑیں گے. فار اوے فرام اینی پلیس، دور دراز کی جگہ، بہت دور. ہی کوڈ ہیو امیجنڈ، یعنی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے تصور میں بھی نہیں، اس سے بھی دور. انٹو دا ہیل، اب وہ جگہ کون سی ہے؟ دنیا میں تو ادھر ادھر پھینک دیے مرنے کے بعد. انٹو دا ہیل، جہنم کے اندر پھینک دیا. آف دوز ہو ڈیفائڈ اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کو ڈیفائی کیا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اور جو بھی اس نے کیا غلط، وہ سب کے لیے اللہ اس کو جہنم کے اندر ہی پھینکے گا بالآخر.